السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12 رمضان المبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ میں اخوت کے اعلان کا دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہونے کا دن، رمضان میں رزق کی ترقی کا وہ واحد عمل جس کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ دنیا انسانیت کے لیے نوید مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو 4 آسمانی کتب نازل فرمائے ہیں وہ سب رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ اس ماہ کی 12 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ انجیل کے آغاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی رسالت، تبلیغ، معجزات، اسرائیلیوں کے ہاتھ قتل اور 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کہانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو اللہ کی قدرت سے شادی کے بغیر ہی ماں کے رتبے پر فائز ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بی بی مریم کی پاک دامنی پر سوال اٹھایا گیا، جس کا جواب انہیں یوں ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی اپنی زبان سے گفتگو کر کے اپنی والدہ کے پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا کہ بچہ اپنی پیدائش کے چند گھنٹے بعد جب رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی۔ بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ رمضان مبارک کی ماہ مبارک ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عشرہ مکمل ہو گیا۔ رمضان مبارک سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ اس میں بران رحمت کی فضا ابر رحمت بن کر برس رہی ہے، اور اب دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، رات بھی اسی کے ہیں، لیکن اس کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اس لیے اس نے کسی شب کو لیلۃ القدر بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اگرچہ رمضان کو عشروں میں تقسیم کرنے والی حدیث ضعیف ہے، تاہم اس کو ایک استعارے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اسی طرح دوسرا عشرہ گویا مغفرت کا عشرہ ہے۔ دن اور عشروں کی تقسیم اپنی جگہ، پورا مہینہ رمضان مبارک ہی رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارکہ سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کے مستحق بناتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقات و عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، چونکہ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارکہ کے عشرہ مغفرت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے، اور احکم الحاکمین سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست بھی۔ استغفار سے انسان کے اندر تکبر کا مادہ بھی ختم ہوتا ہے۔ نامہ مال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو اس کے لیے بڑی خوشخبری اور خوش بخشی کی بات ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد یہ ہیں کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ گویا استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ دنیا انسانیت کو عذاب سے اور بلاؤ سے اور وباؤ سے محفوظ رکھے گا۔ آج ساری دنیا میں ایک وبا اور ایک مصیبت جو پھیلی ہوئی ہے، دوستو اگر ہم لوگ صدق دل سے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے استغفار سے دنیا انسانیت اس پریشانی سے نکل سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فوج سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اور قرآن مجید کی اور آیات میں بھی بہت واضح طور پر آیا ہے کہ استغفار کی برکت سے انسان کی دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فقر اور محتاجی سے بچائے گا، اس کو مال و دولت بھی دے گا اور اس کو دنیا میں قوت اور شوکت بھی عطا فرمائے گا۔ احادیث میں بھی استغفار کے فضائل بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ ایک حدیث میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوتا۔ رمضان مبارک کی اس عشر مبارکہ کو ہم اس طرح آباد کریں گے کہ ہماری زبان استغفار سے تر رہے اور ہمارا کوئی حالی وقت ایسا نہ ہو جس کو ہم استغفار کی کثرت سے نہ کر لے۔ عشرہ مغفرت کو اگر استغفار کے طور پر مغفرت سے منسوب مانا جائے تو اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس چیز کی امید اللہ رب العزت سے اپنے لیے کرتے ہیں وہی کام ہم اپنے طور پر اس کی مخلوق کے لیے کریں گے، یعنی اپنے دل سے کینہ، حسد اور بدلے کے تمام جذبات کو نکال کر باہر کریں گے۔ اگر کسی نے ہمارا حق مارا ہے، ہمارے ساتھ نازیبا حرکت کی ہے، ہم کو اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو ہم یک طرفہ طور پر اس کو معاف کر دیں گے۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکے اور جس شخص سے بھی کوئی عداوت کا جذبہ ہو اس کا نام لے کر اس کو معاف کر دے، اور اگر فون کر سکتے ہو تو فون کر کے اس سے بات کرے تاکہ ہمارا دل پوری طرح صاف ہو جائے۔ دوستو جب اللہ اپنے حالات کو نرم کر دے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اوپر وہ ضرور رحم فرمائیں گے۔ آج کا دور بڑا عجیب دور ہے، اس میں دکھ بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، عداوتیں بڑھ رہے ہیں، اور اس ماہ مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر محبتیں بڑھائیں، الفتیں بڑھائیں، پیار بانٹیں۔ انشاءاللہ ماہ مبارکہ کی برکت سے ہم کو وہ ملے گا جو ہم بانٹیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بری بات کو بھی بلی بات سے دفع کرو، یعنی دوسروں کی بات کے جواب میں بلی بات کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جس آدمی کو تم سے شدید نفرت ہوگی وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اس ماہ مبارکہ کے اس عشرے میں ہم کو دو کام تو ضرور کر لینے چاہیے۔ ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کر لے اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کرے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارکہ سے ایک قیمتی حصہ لے کر اور حقدار ہوں گے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی۔ ہجرت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک حقیقی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا تاکہ اسلامی تعلیمات کے فروغ اور مسلمانوں کے لیے یہ مسجد مرکز قرار پا سکے۔ اس کے بعد
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ اور ہجرت کر کے آنے والوں کے درمیان تعاون اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت ہجرت کے پہلے سال 12 رمضان کو مہاجرین اور انصار کو رشتہ اخوت میں جوڑ کر سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ روایات کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت حارجہ بن زید، حضرت عمر اور حضرت اتبان بن مالک، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو ذر غفاری، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، حضرت موسیع بن عمیر اور حضرت ابو ایوب، حضرت سلمان اور حضرت ابو درا کو آپس میں بائی بنا دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین کو کسی نہ کسی انصاری کا بائی بنایا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، آپ نے تمام اصحاب کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بائی نہیں بنایا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں اپنے لیے اختیار کیا ہے، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، اور جب بھی تم سے کوئی اس بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دے میں اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، اور جو بھی میرے بعد اس چیز کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے تمہیں صرف اپنی ذات کے لیے اختیار کرنے کی خاطر تمہارے معاملات کو مؤخر کیا۔ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تم میرے بھائی اور میرے وارث ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ کے درمیان اخوت کے رشتے کے بارے میں ایک عرب شاعر نے بھی خوب اشعار کہے ہیں۔ امید ہے دوستو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے آل پہ پریس کیجئے، تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔